اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان والا ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اس کی وہ معلومات رکھتا ہے جو ہم خود نہیں رکھتے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے خود بنایا وہ نہیں جانتا تو کیا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں میں، تمہارے نفسوں میں ہماری نشانیاں ہیں، تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اس نے جو اس جسم کو چلانے کا، اس روح کو چلانے کا طریقہ بتایا ہے وہی زیادہ اچھا ہے۔ موبائل فون ہے ایک کمپنی کا، اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کھولنا پڑے تو کیسے کھولنا، چلانا ہو تو کیسے چلانا۔ اگر آپ ایک کمپنی کی کتاب لے لیں اور دوسری کمپنی کا موبائل لے کر اس کو چلانا شروع کریں، خراب ہو جائے گا۔ تو اس انسان کے ساتھ بھی ایک کتاب آئی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ اگر آپ کتاب کسی اور کی پکڑیں اور چلائیں اس کو، خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ کے فائدے کا نہیں ہے، ہمارے فائدے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری کائنات کی بغاوت کوئی نقصان نہیں دیتی، ساری کائنات کی نیکی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو نیکی کرے گا، جہاد کرے گا، اس کو اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے بچے آپس میں لڑتے ہوں، کڑتے ہوں، زخمی کرتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں، اللہ نہ کرے، تو آپ کا دل خوش ہوگا؟ آپ کے بچے پیار محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، تو آپ کا دل خوش ہوگا۔ حالانکہ ان کے آپس میں لڑنے کا آپ کو نقصان کوئی نہیں، اور ان کے آپس میں محبت کرنے کا آپ کو فائدہ ذاتی طور پہ کوئی نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو بھی، لیکن رب کو آپ کے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور رب کو آپ کے آپس میں لڑنے کا کوئی نقصان نہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کے آپس میں محبت کرنے پر خوش ہو جاتا ہے اور آپس میں نفرت کرنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جتنے قانون ہیں، جتنی شکیں ہیں، جو اسلام کے قاعدے ضابطے ہیں، جو حلال حرام ہیں، سب کا نتیجہ تیرا ہی ہے۔ عمل کرو گے تو تیرا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تیرا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس سے نفع نہیں، نہ اس کا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ کافر لوگ تحقیقات کرتے ہیں، کسی نے تحقیق کی تو کہتا ہے کہ وضو کے بڑے فائدے ہیں، میری تحقیق بتاتی ہے کہ وضو کے بڑے فائدے ہیں۔ کسی نے تحقیق کی کہ عورت کی عدت 3 مہینے یا 3 ماہواریاں یا 4 مہینے 10 دن کیوں ہیں،
میں نے تحقیق کی اور مجھے پتہ چلا کہ پچھلے شوہر کے اثرات اس پر رہتے ہیں، 4 مہینے 10 دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو اسلام نے بالکل ٹھیک کہا۔ کوئی کہتا ہے مرد شلواریں اونچی رکھیں، عورتیں شلواریں نیچی رکھیں۔ کہتا ہے مرد اونچی رکھتے ہیں تو اس کے جسم پر دھوپ لگتی ہے تو اس کو وٹامن ڈی ملتا ہے، جس کی اس سے ہڈیاں کم مضبوط ہوتی ہیں، اور یہی وٹامن ڈی عورت کو اس کی نسوانیت سے ملتا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے ڈھانپنے کا کہا، تجھے اللہ نے۔ تو ایک ایک چیز پر تحقیق کر کے کہتے ہیں جی اللہ نے سچ فرمایا۔ ایک کہتا ہے چھینک لینے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ بولے چھینک لیتے وقت 1 سیکنڈ کے لیے یا اس سے بھی تھوڑی مدت کے لیے دل رک جاتا ہے، پھر دوبارہ چلتا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تحقیق نے یہ کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ بڑے کمزور ہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے مکھی کھانا چرا کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ کہتا میری تحقیق یہ ہے کہ مکھی کے پیٹ میں معدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پیٹ میں معدہ ہے نا، جس میں چیزیں ہضم ہوتی ہیں، مکھی کے پیٹ میں نہیں ہوتا۔ جو چیز وہ لیتی ہے وہ اس کا جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس لیے وہ چاہے اس مکھی کو آپریشن کر کے اس کے اندر سے اپنا کھانا نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی۔ رب نے سچ فرمایا۔ تحقیق کر کر کے اب کافر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعتاً گلا کاٹ کر، جانور کا گلا کاٹ کر خون بہانا ہی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور باقی طریقوں سے اس کو مارنا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے آگے آگے ہیں، اور ہم آج بھی جیتے ہیں، کل بھی جیتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں ساری زمین کو ریسرچ سینٹر بنا دو، مرکز تحقیق بنا دو، ساری زمین کو لیبارٹری بنا دو، ساری زمین کے سونے چاندی پیٹرولیم یورینیم کے خزانے اس کے اوپر خرچ کر دو، اور سارے انسانوں کو تحقیق پر لگا دو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ سارے مل کر قیامت تک کا وقت دے دو، ان نتائج تک نہیں پہنچ سکتے جو رب ذوالجلال نے ہمیں کتاب و سنت کی شکل میں مفت میں عطا فرما دی۔ جو اس میں ہے وہ تحقیق کر کے کوئی قیامت تک پہنچ سکے گا، کوئی نہیں پہنچ سکے گا، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمیں فرمایا ہے وہ سچا ہے، وہ درست ہے، وہ انسان کے لیے درست ہے، جو منع کیا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو اجازت دی ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی چچے کی بیٹی سے شادی کریں تو بیماریاں پیدا ہوتی، لو کل تک کہتے تھے ماں کا دودھ پلاؤ تو بچے کو نقصان ہوتا ہے، ہمارا دودھ پلاؤ، اب کہتے ہیں نہیں ماں کا دودھ پلاؤ۔ تو جہاں جہاں یہ اس کتاب و سنت کی ان کی تحقیق مخالفت کرے گی یہ کل واپس لوٹ کر آئیں گے، لیکن اللہ کا قرآن سچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ جواب دو، یہ پوچھتے ہیں، یہ جواب دو، یہ پوچھتے ہیں، یہ جواب دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سازی نہیں کی، بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ جہاں لوگ پوچھتے ہیں آپ انتظار فرماتے ہیں، آسمان سے وحی آتی ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ،
آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے جوئے اور شراب کے بارے میں تو کیا جواب ہے؟ حرام ہے، بات ختم۔ ہاں، آپ سے کوئی پوچھے جوا، بولے حرام ہے، شراب، بولے حرام ہے۔ بڑا آسان جواب ہے، حرام ہے بس۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام پر قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے، بلکہ لمبا جواب دیا اور جواب بھی ہم پر چھوڑ دیا کہ تم خود اپنے آپ سے پوچھو کہ اس کو حرام ہونا چاہیے کہ حلال ہونا چاہیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، اے نبی ان سے پوچھو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھو، ان سے کہو فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، جوڑا جوڑا بناؤ، نفع کا جوڑا بنتا ہے نقصان کے ساتھ، اور گناہ کا جوڑا بنتا ہے ثواب کے ساتھ۔ لیکن یہ تو جوڑا بنتا ہی نہیں، گناہ کا ثواب کے ساتھ، فائدے کا گناہ کے ساتھ جوڑا بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ فرمایا فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فائدے ہیں۔ یہ جوڑا نہیں بنتا۔ ہماری سمجھ میں یوں ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں میں بہت بڑا نقصان ہے اور لوگوں کے فائدے ہیں، یا یوں ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ ثواب بھی ہے۔ گناہ کے ساتھ ثواب کو جوڑا جاتا، لیکن قربان جاؤں رب ذوالجلال نے گناہ کے ساتھ فائدوں کو جوڑ کر بتایا کہ گناہ کا مطلب نقصان ہی ہوتا ہے۔ گناہ کا مطلب نقصان۔ جس چیز کو گناہ قرار دیا ہے وہ تیرے نقصان کی چیز ہے، جس چیز کی اجازت دی ہے اس میں تیرا عمومی طور پر نقصان نہیں ہے، کسی کا ذاتی ہو سکتا ہے۔ تو گناہ کو نقصان کی جگہ پر گناہ بول کر فرما دیا کہ نقصان ہی تو گناہ ہے، تو اپنا نقصان کرے گا تو میں تجھ پہ ناراض ہوتا ہوں، تو اپنا نقصان کرے گا تو میں تجھ پہ ناراض ہوتا ہوں، تیرے اپنے فائدے کا کام ہے تو کرے گا تو میں تجھ پہ خوش ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹے ٹافی نہیں کھاؤ دانت خراب ہوتے، برف کا گولا نہیں کھاؤ گلا خراب ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے چنگم سے منع کیا بچے کو، بیٹے ایک بالوں کو لگ جاتی، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں؟ آپ عشاء سے بعد باہر نہ جایا کرو، جلدی گھر آ جایا کرو، آپ گندے لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلا کرو، آپ کی عمر 5 سال ہے، آپ سائیکل نہ چلایا کرو بڑے والی، گر جاؤ گے۔ کبھی ایسے کہا ہے؟ آپ کا بچہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے پیار تو بہت کرتے ہیں لیکن پابندیاں بڑی لگاتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ پیار بھی بڑا کرتے ہیں، پابندیاں بھی بڑی لگاتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب پیار ہے تو پھر پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ وہ پیار ہے تو ہی تو پابندیاں لگاتے ہیں، پیار نہ ہوتا تو پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ ایک بچہ کلاس میں آتا ہے، جب آتا ہے جب جاتا ہے، کوئی کام کیا نہیں کیا، استاد اس کو کوئی نہیں پوچھتا، آ گیا بیٹھ گیا اٹھ گیا چلا گیا۔ ایک بچہ ہمیشہ کام کرتا ہے، ہمیشہ لکھتا ہے، ہمیشہ پڑھ کر آتا ہے، ہمیشہ وقت پر آتا ہے، وقت پر جاتا ہے، ایک دن لیٹ ہوا استاد نے کھڑا کر لیا، کیوں لیٹ ہوا؟
استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ وہ جس کو پوچھتا ہی نہیں اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال کی پابندیوں کو کبھی ناگوار نہ سمجھا کرو، یہ تیرے ساتھ محبت اور خیر خواہی کی نشانیاں ہیں۔ کافر رب کے باغی چل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، جو دل میں آئے قانون بنا کر شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو قیامت والے دن نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا یا اللہ دنیا میں آنکھیں دیں جو 50 سال کی دنیا تھی، اب 50,000 سال کی دنیا، اس میں میری آنکھیں چھین لی۔ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات تیرے پاس آئیں تو ان کو بھول گیا، تجھے آنکھیں دینے کا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں، اس لیے اب ہم نے نہیں دی، ہم نے تمہیں بلا دیا۔ آپ کسی غریب کو ایک دیکھیں کہ سردی ہے اور اس کے پاس جیکٹ نہیں ہے، اور آپ اس کو جیکٹ دے دو، پھر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ وہ جیکٹ پہن لے، آپ دیکھو کہ میری جیکٹ اس نے پہن لی، خوشی ہوتی ہے، ہاں نا؟ اور اگر وہ گھر لے جا کر فرش صاف کرنا شروع کر دے اور آپ دیکھ لو اس کو، ہاں، اس کے گھر جاؤ اور فرش صاف کر رہا ہو تیری جیکٹ کے ساتھ، کیسا لگے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جس کام کے لیے آپ نے چیز دی تھی اس نے اس کام میں اس کو استعمال نہیں کیا، کسی اور کام میں استعمال کیا، آئندہ آپ اس کو کبھی نہیں دو گے۔ ٹھٹھرتا رہے، سردی میں حالت خراب ہو، آپ اس کو نہیں دو گے۔ تو رب ذوالجلال نے تجھے آنکھیں دی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، سنت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، اور تو اس کے ساتھ فلمیں دیکھے اور نہ جانے کیا کچھ دیکھے، اور جس کام کے لیے دی ہیں وہ نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، 50 سال تیرا امتحان ہے، جیسے یہ گزرے حشر کے میدان میں آیا، اللہ فرماتے ہیں اب تجھے آنکھیں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تیرے پاس آئیں تو بھول گیا، وکذالک الیوم تنسی، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا اسلام سارا ہی فائدے والا ہے، سارا ہی میرے اور آپ کے فائدے والا ہے، اس کی ایک ایک چیز ہمارے فائدے کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک پابندی بھی بلا وجہ رب نے نہیں لگائی ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ پابندیاں لگاتے ہو، وہ ناگوار لگتی ہیں اس کو، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ابا ٹھیک ہی لگا رہا تھا، اور جب آپ بڑے تو نہیں ہوگے، جب آپ رب کے پاس جاؤ گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ رب کی ساری پابندیاں ٹھیک ہی تھیں۔ کسی کو آج بھی سمجھ آ جاتی ہے اور کسی کو بعد میں آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی لاجک بتاؤ، لاجک بتاؤ، لاجک بتاؤ، عقلی طور پہ بتاؤ ہمیں۔ اور تیری عقل یہ فنا کے لیے بنی ہے، بقا کے لیے نہیں بنی۔ جب تیری عقل ہمیشہ کے لیے بنے گی نا تجھے سمجھ آ جائے گی، تیری ہر بات تیری عقل میں یہاں نہیں آئے گی، وہاں جا کر آئے گی۔ لیکن یہ طے ہے کہ رب کے اسلام میں کوئی پابندی بلا وجہ نہیں، ہر پابندی رب نے بہت ہی ناپ تول کر لگائی ہے۔ تیرا جس میں نقصان تھا وہاں پابندی لگائی ہے، جہاں تیرا فائدہ تھا اس کی عام اجازت دی ہے۔
فرمایا فیہما اسم کبیر و منافع للناس، جوئے اور شراب میں بہت بڑا گناہ اور فائدے ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، ہم نے تولا تو اس کے فائدوں سے جو نقصان تھا وہ زیادہ نظر آیا، اس لیے ہم نے حرام کر دیا۔ اس کے بعد لہذا یہ تم پر حرام ہے، یہ نہیں فرمایا، قرآن تلاش کر کے دیکھ لو، یہ نہیں فرمایا اس آیت میں، یہ نہیں فرمایا کہ جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور آیتوں میں ہے، لیکن یہاں صرف اتنا کہ ان دونوں میں فائدے ہیں اور منافع بھی ہیں، لیکن نفع چھوٹے اور اس کا نقصان زیادہ ہے، اور بات آگے چلا دی، یہ بتایا ہی نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے، تیری عقل پر چھوڑ دیا کہ جس کا نفع چھوٹا اور نقصان زیادہ ہو وہ حلال ہونا چاہیے کہ حرام ہونا چاہیے، اور بتا دیا کہ میں نے صرف شراب اور جوئے کی بات نہیں، ساری شریعت میں جہاں پابندی لگائی ہے وہاں تول تول کر لگائی ہے، جس میں تیرا نقصان زیادہ تھا وہ میں نے منع کر دیا۔ اس لیے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ سارے فتنے ختم ہو جائیں اور دین صرف اللہ کا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی طرف سے شریعت بنا کر پیش نہیں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی اللہ نے بھیجی تھی اور انہوں نے چھپا لی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ صادق اور امین ہیں۔ ان کو بتایا جبریل نے اور وہ بھی امین ہیں، میرے رب نے جبریل امین کے ذریعے اسلام بھیجا، وہ بھی امین ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام بھی صادق اور امین ہیں، اور ان کے بعد آنے والے بھی سارے صادق اور امین ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا اور انہوں نے اس اسلام کو نہ صرف لوگوں تک پیش کیا بلکہ اس کو غالب کرنے کے لیے اپنا خون اور اپنا پسینہ اور اپنی جان اور روح سب لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین غالب ہوتا ہو نہ ہوتا نہ ہو مگر آپ کو خراش نہیں آنی چاہیے، یہ کہا یا یہ کہا کہ دین غالب ہونا چاہیے، آپ کی جان بچے یا نہ بچے، بولو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے دین قربان کیا یا دین کو بچانے کے لیے اپنی ذات قربان کی؟ ہاں اور میرے بھائیوں، ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام جتنی قیمتی کوئی ذات ہے نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا خون اور اپنی جان اسلام پر قربان کی، تو جو ساری کائنات کی قیمتی ترین شخصیت جس اسلام پر قربان ہے وہ اسلام کتنی قیمتی ہوگا۔ سمجھ آئی بات کی؟ جس اسلام پر کائنات کی قیمتی ترین شخصیت قربان ہے وہ اسلام کتنا قیمتی ہوگا جو ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے۔ اور انہوں نے اپنی جان اور مال اور جسم اور روح لگا کر کے صحابہ اکرام کو کٹوا کر کے اسلام کو آگے پہنچایا، ہم تک پہنچا۔ سابقہ امتوں میں ایک ایک علاقے میں ایک ایک نبی ہوتا تھا، بڑے علاقے میں دو دو نبی ہوتے تھے، تین تین بھی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، ان کے ساتھ خدمت کرتے تھے یوشع بن نون، وہ بھی بعد میں نبی ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو ساتھ لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں. ایک وقت میں کئی نبی، عمریں بھی لمبی لمبی. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سے 50 کم 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے. دن رات ایک کیا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. دن رات بھی ایک کیا، جسم بھی مضبوط، قد بھی لمبے لمبے، عمریں بھی لمبی لمبی، محنتیں بھی بہت زیادہ. یا اللہ، ہمارے نبی علیہ السلام ساری زمین کے لیے ایک ہی نبی، اور قیامت تک کے لیے ایک ہی نبی. عمر بھی 63 سال. اب اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس قوم کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جو کام سابقہ انبیاء کرتے تھے وہ امت کا ہر فرد کرے، ہر فرد کرے، کوئی اس میں مستثنا نہیں ہے. دکاندار ہے، ملازم مزدور ہے، عالم دین ہے، سب پر یہ لازم ہے کہ وہ نبیوں والا کام کریں. عالم نے اپنی بساط کے مطابق کرنا ہے، مزدور نے اپنی بساط کے مطابق کرنا ہے، مگر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اور نبی کوئی نہیں آئے گا. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین اسلام کی کیا قدر ہے، جب ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام کتنا قیمتی ہے، تو پھر ہم اس اسلام کو ہر جگہ پہنچانے میں محنت کریں، کوشش کریں. ہماری ترجیح اسلام ہونی چاہیے. سکول میں بچہ داخل کروانا ہے، آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ وہ میرا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے اور بچہ فر انگلش بول رہا ہے. واہ، اچھا، پھر میں بھی وہیں داخل کرواتا ہوں. اس کی ترجیح اسلام نہیں، اس کی ترجیح انگریزی. ترجیحات سیٹ کریں. آپ کی اوقات محدود ہے، آپ کی صلاحیتیں محدود ہیں، ان میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، بچوں کو کیا بنانا ہے، یہ آپ اپنی ترجیحات، اس کی ترتیب درست کریں. جس شخص کی پہلی ترجیح اسلام ہے وہ مسلمان ہے، باقی چیزیں بعد میں، برادری بعد میں، علاقہ بعد میں، زبان بعد میں، دنیاوی مفادات بعد میں، سب سے پہلے میں مسلمان. اسلام میری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. تجارت کر رہا ہے، کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، میں کام کرنے سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام میری پہلی ترجیح ہے. جس کاروبار کو اسلام منع کرے گا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. روٹی میرے رب نے دینی ہے، میں وہ کام کروں گا جس کا اسلام اجازت دیتا ہے. اللہ اکبر. بڑا آسان کام ہے، کسی کو 10 لاکھ روپے دے دو اور سود کھاتے رہو، بڑا آسان ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے بدکاری سے برا قرار دیا. رب الجلال نے اس کو اپنی ذات بابرکات کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا. کیوں؟ اگر ساری قوم سودی ہو جائے تو میرے رب کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان تمہارا اپنا ہے. بندے رب کی غلامی کی بجائے بندوں کے غلام بن جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کی بجائے پیسے میں
الجھ کر رہ جاتے ہیں، اپنے مقصد حیات کو بھول جاتے ہیں، کس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اس لیے خبردار، سود والا کام نہیں کرنا۔ تو جو شخص اسلام کو قیمتی سمجھتا ہے وہ اس کو پہلی ترجیح میں رکھتا ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، کئی لوگ کہتے ہیں جی کاروبار بغیر نفاق کے، بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا۔ مولوی صاحب تمہیں کیا پتہ ہے، تم مسجدوں میں رہتے ہو، جھوٹ بولے بغیر بات نہیں بنتی۔ لوگ سستی چیز مانگتے ہیں، خیانت اور ملاوٹ کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جاپانی سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں؟ چیز بناتے ہیں، جو بناتے ہیں وہی ہوتی ہے یا خیانت ہوتی ہے؟ تو ان کی بات بنتی نہیں بنتی؟ ایک بس یہاں سے جاتی ہے لاہور، بتاتی ہے اتنے گھنٹے میں جاؤں گی، جاتی ہے اس سے زیادہ، کہتے ہیں یہ نان سٹاپ ہے، سٹاپ بہت زیادہ کرتی ہے۔ وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک بس جاتی ہے، وہ بس یہاں سے بند ہوگا، دروازہ وہاں جا کر کھلے گا، اس کی بات بنتی ہے نہیں بنتی؟ اس کو لوگ پسند کرتے نہیں کرتے؟ یہ مسلمان کہے کہ سچ بولنے سے بات نہیں بنتی، مسلمان کہے کہ خیانت کے بغیر بات نہیں بنتی، اس کو اپنے اسلام کو دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے وہی رب ہے، وہی رسول ہے، وہی کائنات ہے، ان کی باتیں آج بھی سچی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام سب سے قیمتی چیز ہے، اس پر کاربند رہنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کی دعوت آگے پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ آپ اپنے محلے کے بچوں تک پہنچا دو، آپ اپنے ذاتی بچوں، بھانجوں، بھتیجوں تک پہنچا دو۔ کبھی آپ کے بچوں نے غلط لباس پہنا ہو، منع کرو ان کو۔ کبھی آپ کی بھتیجی کا لباس اچھا نہ ہو، اس کو منع کرو۔ کبھی آپ کی بیوی بے پردہ ہو، اس کو منع کرو۔ کبھی مسجد میں دیکھا کہ ایک آدمی نے وضو صحیح نہیں کیا، اس کو پکڑ کے اس کی اصلاح کر دو۔ موقع بہت ہیں، برائیاں بہت ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی موقع نہیں ملتا، لیکن یہ واجب ہے ہم سب پر، ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہماری نمازیں، ہمارے روزے خطرے میں ہیں۔ ہاں، ضرور کرنا ہے یہ کام، خود بھی عمل کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک کام کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اسلام کا اقرار یہ عقائد ہیں، عاملہ صالحاً یہ اعمال ہیں۔ تو عقائد بھی اچھے ہونے چاہیے، اعمال بھی، اور دعوت اللہ کا کام بھی ہونا چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان بھی، عمل صالح بھی، اور دعوت اللہ بھی، تینوں کام ہونے چاہیے، تینوں کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ کا علم کتنا ہے، اس کے باوجود یہ کام سب کو کرنے کے ہیں۔ گناہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، گناہ پر نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اب تو یہ سب کر رہے ہیں، مطلب یہ کس پارے کی آیت ہے کہ جب سب کرنے لگ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب تو جی کس کس کو سمجھائیں، وہ سب کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر ایک عورت بے پردہ جا رہی ہے، جس کو نظر آئے وہ کہے بی بی پردہ کر، بی بی پردہ کر، بی بی کرے گی نہیں کرے گی، لیکن ہم چپ ہو گئے، ہم ہار گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ برائی بیس لیس ہوتی ہے، بے بنیاد ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور کتنی ایسی بیماریاں اور برائیاں جو ہمارے ہاتھ کے تحت ہیں، ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں کتنی ایسی ہیں جن کو زبان سے روکنا لازم ہے، اور کتنی ایسی ہیں جن کو اور نہیں تو دل میں نفرت ہو اور ان میں شراکت نہ ہو کم از کم۔
تو عزیز بھائیوں، جو شخص دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں خیانت نہ کرو، میری آواز میرے کان نے آپ سے پہلے سنی ہے، اگر اس کا آپ پر اثر ہوتا ہے تو مجھ پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اسلام کی قدر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس پر عمل اور اس کی دوسروں کو دعوت دینا۔ رمضان قریب ہے، عادت بنا لیں کہ ہم نے جب فجر نماز پڑھی، فجر نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اپنے بیوی بچیوں کو بولو کہ میرے واپس آنے سے پہلے نماز پڑھ کر قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھو۔ گئے واپس، قرآن ان کے ہاتھ میں، ترجمے والا قرآن پشتو کا ہو یا اردو کا ہو، یا وہ لے کر 3 آیتوں کا ترجمہ ان کو سنا دو۔ وہی 3 آیتیں بڑی بچی سنا دے، وہی 3 آیتیں بیوی سنا دے، اگر اکٹھے رہتے ہیں تو بھابھی سنا دے، بھائی سنا دے۔ اگلے دن اگلی 3 آیتیں، اگلے دن اگلی 3 آیتیں، قرآن سے گزر جاؤ گے، بہت مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ذہن کو میڈیا الجھا رہا ہے۔ میڈیا کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہوتا ہے کہ تم ان کو کافر نہیں کر سکتے نا، تو الجھا ہی دو، تشکیک پیدا کر دو، شک پیدا کر دو۔ آج ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آتا ہے، وہ جی سمجھ نہیں آتی اسلام کیا ہے، وہ بھی مولوی آیت پڑھتا ہے، وہ بھی آیت ہی پڑھتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ بھی حدیث سناتا ہے، وہ بھی حدیث سناتا ہے، اور اتنی آڑی تیڑی حدیثیں ہیں، تو کس کتاب پر اعتماد کریں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یہ تشکیک کی تحریک میڈیا کی طرف سے ہے، مستشرقین کی طرف سے ہے، کافروں کا حربہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے میں ڈگمگا کر دو، ڈگمگا کر رکھ دو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کاروبار میں ہم بہت نیک ہیں، بڑے پاک ہیں، کاروبار میں ہم بڑے چالاک اور تیز ہیں، ہمیں کوئی کاروبار میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور جب دین کی باری آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، لے جا جس کھڈے میں لے کر جانا ہے، خود نہیں پڑھتا، لے جا جدھر لے کر جانا ہے۔ اور عزیز بھائیوں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں ترجمے عام ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ خود پڑھو، جہاں سمجھنا آئے علماء سے رابطہ کرو، بہت زیادہ آیتیں سمجھ آ جاتی ہیں، کافی ساری آیتیں ہیں جو علماء سے پوچھنی پڑتی ہیں، وہ پوچھ لیا کرو، وسائل بہت ہیں، رابطے کے طریقے بہت ہیں، تو انشاءاللہ قرآن سے گزر جاؤ گے۔ بخاری اور مسلم 2 حدیث کی کتابیں جن میں کوئی ضعیف روایت نہیں، ہفتے میں 1 دن 1 حدیث پڑھ لیا کرو۔ آپ کا اسلام سے لگاؤ، اسلام سمجھنا، یہ بھی اس کی دلیل بھی مل جائے گی، اور اسلام آگے پہنچانا اپنے بچوں تک، اور اسلام کو کی ترویج اور اس کی اشاعت اور دعوت کا کام کرنا، اس کا بھی کسی حد تک حق ادا ہو جائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے طالب علم ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، 14ویں کی رات کا چاند، اس کی جو ایک ستارے سے نسبت ہے وہ ایک عالم اور عام آدمی کے ساتھ نسبت ہے جو عابد ہے۔ ستارے کروڑوں ہوتے ہیں، رات اندھیری ہوتی ہے، چاند ایک آتا ہے تو رات چاندنی ہو جاتی ہے۔ اتنا فرق ہے عالم دین کا کسی اللہ اللہ کرنے والے عام آدمی پر۔ تو علم بہت بڑی بات ہے، اور جیسے جیسے سیکھتے چلے جاؤ اس پر عمل کرو۔ عمل یہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور یہ سب جمعے اور خطبے اور درس اور دروس، ان کا رب ذوالجلال آپ سے سوال کرے گا، مجھ سے بھی کرے گا، آپ سے بھی کرے گا۔
پوچھا جائے گا فلاں دن فلاں مسجد میں تجھے یہ بات بتائی گئی، کیا کیا؟ اس کو ایسا نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، ایک روایت میں 4 آتے ہیں، 5 بھی آتے ہیں، اس وقت تک کوئی شخص اپنے رب کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دے، مال کیسے کمایا، حلال تھا حرام تھا، مال کہاں خرچ کیا، تو سمجھتا میرا مال ہے جہاں چاہوں لگا دوں، نہیں، یہ تیرا نہیں ہے۔ نمبر 3 ماذا عمل فیما علم، جو خطبے سنے تھے اس پر کتنا عمل کیا، یہ سوال کیا جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، جب اسلام بہت قیمتی ہے تو پھر اپنی کاروبار کے ساتھ ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اسلام ہماری ترجیح ہونی چاہیے ہر میدان میں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ امتحان اچھا گزر جائے گا، اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رب ذوالجلال ہمیں سرخرو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرما دے گا۔ اور اگر اللہ کے قاعدے ضابطے کو بھول گئے، اسلام کو بھول گئے اور اپنی منمانیاں کی، نہ سیکھا نہ سکھایا اور نہ آگے پہنچایا، تو پھر یاد رکھو یہ 50 سال ہے، جو 50 سال رب کی مانے گا 50,000 سال رب اس کی مانے گا، اور جو 50 سال رب کی نافرمانی کرے گا 50,000 سال رب اس کو جکڑ دے گا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ صُمًّا وَعُمْيًا بُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں نحشرهم علی وجوہہم عمیا، ہم ان کو قیامت والے دن اٹھائیں گے، لوگ ٹانگوں پہ کھڑے ہوں گے، یہ ناک پہ کھڑا ہوگا، ٹانگیں اوپر ناک نیچے، عمیا وبکما، آنکھوں سے نبینا، زبان سے گونگا، کانوں سے بہرا، نہ چیخ سکتا ہے نہ کسی کو فریاد کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ناک سے کیسے چلے گا؟ فرمایا جیسے رب نے ٹانگوں سے چلنا سکھایا اور ناک سے چلنا بھی سکھا دے گا۔ 50,000 سال، 50,000 سال کی زندگی ہے اور یہ ناک پہ ہے، ٹانگیں اوپر ہیں۔ بہت بری حالت ہوگی جو ان 50 سالوں میں رب کو بھول گیا، اس کے دین کو بھول گیا، 50,000 سال وہ تجھے بلا دے گا، اور جو ان 50 سالوں میں رب کی بات مانے گا، فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس کو قیامت والے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا، اور لوگوں کی سفارشیں کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہم سب کو ایسے ہی اپنے عرش کے نیچے جمع فرمائے، ایسے ہی اللہ اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔